سہیل آفریدی کی آپ نے اچھی مہمان نوازی کی ہے. یہ آپ نے وہاں جلسہ گاہ میں جب روڈیں آپ نے بلاک کر دیں تو جلسہ گاہ اور باغ جناح کھولنے کا کیا مقصد سر؟ وہاں کیا ہیلی کاپٹر سے لینڈ کریں؟ ہو جاتا ہے بڑے پروگرامز میں، بڑے شہروں میں ایجیٹیشن کرنے آئے وزیر اعلیٰ صاحب. 2 روز انہوں نے مہمان نوازی کی، وہ گھومتے پھرتے رہے، اپنی ایکٹیویٹیز کرتے رہے. کل رات بوجو مجھے نہیں معلوم کیا ہوا جو ان کی گاڑی پھنس گئی اور لیٹ ہوا. اکثر پر ہائی وے پہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ٹرالر جو ہیں پورٹ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، پورٹ سے ٹرالر واپس جا رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات ٹرالروں کو رات کی موومنٹ جو ٹرالرز کی ہو رہی ہوتی ہے، کنٹینرز کی ہو رہی ہوتی ہے. تو آئی ڈونٹ نو ایکچولی واٹ ہیپنڈ. وہ جب تک وہ خود آ کے نہیں بتائیں گے یا کوئی وہاں سے ہمیں آگاہ نہیں کرے گا مجھے نہیں معلوم. لیکن اکثر 3-4 گھنٹے لوگوں کو ڈیلے ہو جاتا ہے حیدرآباد ٹو کراچی کا سفر. اور باغ جناح میں جو آپ نے کارکنان پہ شیلنگ وغیرہ کی ہے وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب چلیں نہیں دیکھیں کہیں نہ کہیں دیکھیں پولیس مولانا صاحبہ جب لوگ موب کی شکل میں باہر نکلتے ہیں نا، جلوس ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کسی جلسہ گاہ کی طرف جانا ہوتا ہے، پارٹی کو پروگرام دیتی ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ چونکہ پارٹی کا باوجود اس وقت گراؤنڈ پہ کوئی آرگنائزیشنل اسٹرکچر نہیں ہے، تو لوگ جو نکل رہے ہوں کسی ڈسپلن میں تو نہیں نکل رہے ہوں گے، موبس کی شکل میں نکل رہے ہوں گے، ہجوم کی شکل میں نکل رہے ہوں گے. تو کہیں نہ کہیں جو زیادتی ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن کیا کرے؟ ایڈمنسٹریشن کے پولیس کا تو کام ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے. تو کہیں نہ کہیں ایسے حالات میں جہاں اتنے لوگ باہر نکل رہے ہوں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. تو یہ آل بٹ نیچرل ہے، یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا حصہ ہوتی ہے. تمام سیاسی جماعتیں اس سے گزرتی ہیں، نارمل دنوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ جی ان کا جو آپ بات کریں گے قانونی طور پہ، دیکھیں کچھ میٹرز ہوتے ہیں وہ میڈیا کے لیے ٹھیک ہے، خبر تک تو درست ہے، لیکن مشال بہن ہماری اس کو میڈیا پہ ڈیفینڈ کریں یا سمر بہن جو ہے ہماری اس کے اوپر بات کریں، اس کا یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں. اب فورینزک کی ایک رپورٹ آئی ہے، وہ کتنی اچھی ہے، اگر آرگومنٹ جسٹیفیکیشن کوئی ڈیفینس ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کے پاس ہوگا تو انہیں وہ کورٹ میں دینا ہے، عدلیہ کے سامنے دینا ہے. یہاں ہمیں دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں ایک بات ہمیں پتہ ہے کہ 9 مئی کو یہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے، آتش زدگی ہوئی، جناح ہاؤس کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں جلایا گیا، پشاور میں ریڈیو پاکستان جلایا گیا. وہ بے شک میرا نہیں خیال 10 مئی کو جلایا گیا، لیکن اگر 10 کو جلایا گیا تو ٹھیک ہے، جلایا گیا ہے. اور اس کے اندر یہ سب دہشت گردی کے واقعات ہیں. اب اس کی جو کنٹینیویشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک کال ہوئی تھی ایجیٹیشن کی، یعنی کہ انسائٹمنٹ ٹو، بیسیکلی تو ریلی کی کال تھی لیکن انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہو گئی اور بہت سی جگہ وائلنس کمٹ بھی ہوا، آرمی انسٹالیشنز پہ کمٹ ہوا. تو اب یہ سارا الزام بیسیکلی پی ٹی آئی پہ اس لیے جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو ایونٹ ہوا، جس ایونٹ کی وجہ سے 9 مئی ہوا، وہ پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی کو ڈیفینس کرنا ہے. اب دوسرا جو انہوں نے صوبائی اسمبلی کی کمیٹی بنا دی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی وہ نان سٹارٹر ہے، اس لیے کہ جن لوگوں پہ الزام ہو. لیکن ابھی مشال صاحبہ نے بتایا نا کہ اس میں اپوزیشن کے بھی اس میں ارکان ہیں، ان کے بھی ایم پی اے شامل کیے گئے، اور اس میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس میں الزام ہو. نہیں پارٹی پہ الزام ہے نا بہن آپ کی، اور آپ کی پارٹی وہاں گورنمنٹ میں ہے، اور ہم سب کو پتا ہے کمیٹیوں کو گورنمنٹ لیڈ کرتی ہے نا. پھر دوسری بات ہے کہ وہ کمیٹیاں اسکوس تو انویسٹیگیٹ نہیں کریں گی، ان کو تو انہی تحقیقاتی اداروں کے پاس جانا ہے، چاہے وہ پولیس ہو یا ایجنسیاں ہوں، ان سے معلومات لینی ہے نا. ہمارا کوئی ایم پی اے بھائی یا بہن ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جا کے تحقیقات شروع کر دے گا، اور پھر وہ جو تحقیقاتی ایجنسی ہیں وہ گورنمنٹ کے انڈر ہیں. سو یہ نان سٹارٹر ہے، یہ بیسیکلی ہونا نہیں چاہیے تھا. ایک کرمنل ایکٹ ہے، ٹھیک ہے آپ کہتی ہیں کہ آپ نے نہیں کیا، کسی نہ کسی نے تو کیا. یہ تو آپ نے اس پروگرام میں ہی مانا کہ وہاں آگ لگی ہے، آتش زدگی ہوئی ہے، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ چہرہ ڈھکے ہوئے مفلر والے لوگوں کو تو ان کے کارکنان نے پکڑا وہاں سے. یہ تو کلیم ہے نا، یہ کورٹس میں جائے گا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ ڈیبیٹ کریں گے، ہماری بہنیں بات کریں گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سر اس میں لیگلی میں تھوڑا بتا دوں، ہم ان کے جو سب میں ایکوٹ ہوئے ہیں. میں نے ابھی تک اس پورے پروگرام میں بہن آپ کی کسی بات کو ڈسپیوٹ ہی نہیں کیا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے آرگومنٹ جو ہیں نا، اس میڈیا پہ بیٹھ کے گھنٹے کے اندر پریزنٹ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. دس از دا میٹر فار دا کورٹس ناؤ. جو بھی ایویڈنس ہے کورٹ میں جائے گا، پروسیکیوشن ہوگی، آپ ڈیفینس کریں گی وہاں جا کے. لیکن 9 مئی نہیں ہوا، نہیں 9 مئی ہوا ہے. کیا 9 مئی کی ذمہ داری پی ٹی آئی پر آتی ہے؟ بالکل آتی ہے، کیونکہ 9 مئی سے پہلے جو ایونٹ ہے جو کہ 9 مئی کی کریشن کا باعث بنا، وہ پی ٹی آئی کے لیڈر کی کال ہے. دس از واٹ دا لیڈر کی کال صحیح ہوا، لیڈر کی کال. لیکن وہ کہیں گے نا کہ بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، وہ کہیں گے لیڈر کی تو کال، وہ کہتے ہیں وہ تو میں جیل میں تھا. خان صاحب کو تو آپ کو پتا ہے وہ کہہ رہے تھے، مجھے کیا پتا جب وہ عدالت آئے ہیں. جیل میں جانے سے پہلے انہوں نے کہا تھا، جیل میں جانے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں گرفتار ہوں تو کیا کرنا.
ये कब कहा था उन्होंने, कहा था? हाँ, सुबह बयान है ना, गाड़ी में बैठ। अच्छा, सुबह गाड़ी में बैठे। ओके, ठीक है, वापस आते हैं नाजरीन, इसको थोड़ा और मजीद प्रोब करते हैं। और ये कराची में क्या हुआ है, वैसे रजा साहब तो इसको रूटीन मैटर है, लेकिन जो वजीर आला सुहेल आफरीदी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि तो आप मेरी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स दीगर जो पीटीआई कारकुनान थे। तो बड़ा संगीन एलिगेशन है। समर साहिबा, क्वाइट मैनी एक्यूजेशंस आई मस्ट से। एक तो ये कि जो वहाँ पर जो मेरिट है, जो केस का मेरिट है, उसके ऊपर भी उसको बहुत शदीद उसको ऑब्जेक्टिफाई किया गया है। और जाहिर है इसके अलावा ये कि मतलब सुहेल आफरीदी साहब अगर हैं, एक कोई प्रॉब्लम, क्योंकि वो एक मोबिलाइजेशन मुहिम कर रहे हैं, इस सारे के दौरान अगर उनके खिलाफ 2.5 साल बाद कोई चीज़ इरप्ट हो रही है तो वो उसको इस एंगल से भी देखेंगे ना कि शायद ये कोई पॉलिटिकली या कोई उनको एक तरह से सॉर्ट आउट करने की कोशिश तो ना हो। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं, दिस इज समथिंग दैट आई हैव टेकन आउट ऑन ग्रॉक। Grok is run by Elon Musk, not by Pakistan Muslim League Nawaz. जी, जिस पे लिखा हुआ है the distance between Radio Pakistan Peshawar and Corps Commander House, residence of Corps Commander in Peshawar is approximately 3 kilometers. Both locations are situated within or very close to central cantonment areas of Peshawar. So मिशाल साहिबा में भी आजकल अडियाला और अलीमा साहिबा के साथ अपनी झड़प में कंफ्यूज रहती हैं। मैं कंफ्यूज नहीं रहती, पेशावर इज माय हल्का, मेरा आबाई इलाका है, मुझे पता है कि कौन सी जगह कहाँ पे होती है। आपका हल्का नहीं रहा है। मुझे आपके कहने ना कहने से मिशाल साहिबा मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप पहले अपनी पार्टी से अपना सर्टिफिकेट ले लें। जिसका हल्का है और जिसने उस हल्के के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिसने उस हल्के के लिए शहादतें दी हैं, सबको पता है। हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अपने लिए सीट कमा ली है, आप आगे जाएं। तो Oh gosh, that's Mishal Sahiba. If she's going to talk in the middle of my conversation, so this is not going to go on. देखिए जी, सुहेल आफरीदी साहब, जो और लोग इस रिपोर्ट में मेंशन थे, वो सारे लोग उस दिन प्रेजेंट थे। और हम बहुत अरसे से कह रहे हैं, मैंने आपके शो पे भी मुतादिद दफ़ा कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो करंट लीडरशिप है आजकल, जिनके हवाले पुख्तूनख्वा हुआ है, वो सब इस जो आर्सन का अटैक था, ये टेररिस्टिक अटैक था, इसमें ये इन्वॉल्व थे। मुराद सईद साहब की वॉइस नोट्स मौजूद हैं, जब वो लोगों को डायरेक्ट कर रहे हैं। मुराद सईद साहब क्यों नहीं आगे आते? अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, इतने वो पाक साफ दूध के धुले हुए और पीसफुल प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे, तो मुराद सईद साहब 9 मई के बाद क्यों सीन से गायब है, क्यों फरार है? कभी एक बाथरूम में बैठ के, कभी गाड़ी की डिग्गी में बैठ के वो क्यों अपनी वीडियोस बनाते हैं? शहबाज शरीफ नहीं है, मुराद सईद है वो। He knows that he's done something wrong. ये अब फंस रहे हैं। ये जो इनका केस था, मुझे तो पर्सनली फील हुआ है, मैंने ये बहुत दफ़ा कहा भी है, ये विजिबल थे, इनकी वीडियो एविडेंसेस थे। वीडियो एविडेंसेस सामने आ गए तो सबके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है। लेकिन ये जब किसी के साथ किसी पॉइंट पे बैठते नहीं 2.5 साल बाद भी तो वो क्वेश्चन करेंगे ना कि ये अब इतना एक पुराना वाकया है। 9 मई के तो अभी वो केसेस स्टार्ट ही नहीं हुए इन डिटेल। 9 मई पे उनकी नाअहलियां हो गई हैं, उनकी आधी असेंबली खाली हो गई है, ऑपोजिशन लीडर चले गए हैं। 2-4 सीटें जो इनकी खाली हुई हैं, अभी तो इनकी प्रोविंशियल असेंबलीज भरी हुई हैं। ये जो लोग हैं, ये आर यू ट्राइंग टू इम्प्लाई कि अब वहां पर अलग कोई मतलब 9 मई के मध्य में कोई मतलब बड़ा कोई झाड़ू फिरने वाला है? आई डोंट हैव अ बेटर टर्म टू दिस। क्या मतलब है इसका? 9 मई के जो केसेस हैं वो पाए तकमील तक पहुंचेंगे। अच्छा, और इसलिए पहुंचेंगे कि कल इनकी तरह उठ के कोई पाकिस्तान की रियासत को या पाकिस्तान के साथ फिर हर्ट ना कर दे। फिर जाके चाही के मुजस्मे को जलान आए, फिर जाके रेडियो पाकिस्तान को, पाकिस्तान टेलीविजन को जलाना। बट दे डू से कि जाहिर है वो हमारे नाम पे किसी और लोगों ने किया, तो ये भी तो बहुत बड़ा एक एलिगेशन है। तो ये उन लोगों somebody needs to probe this also। बिल्कुल, ये अपने इनके पास शवाहिद होंगे ना। ये तो वही बात है कि छींक भी मारते हैं तो अपनी वीडियो बनाते हैं, तो इनके पास होनी चाहिए, इनकी वीडियोस होनी चाहिए, इनकी पिक्चर्स होनी चाहिए, वो भी सामने दे। इसी फोरेंसिक लैब में लेके जाते हैं। इंटरेस्टिंग समर, लेट्स टेक इट टू द सेम फोरेंसिक। अच्छा, ये नॉट अ बैड आइडिया जी। मिशाल साहिबा, सेनेटर साहिबा, ये वो कहते हैं उसी फोरेंसिक लैब में लेके जाएं मुराद सईद साहब